نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا ماہ رمضان مبارک کے اس پربہار موقع پر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ شب میں سورہ آل عمران کے تیسرے پارے حصے کا مختصر خلاصہ پیش کیا تھا اور چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے چوتھے پارے کے بقیہ حصے کا خلاصہ مختصر طور پر پیش کر رہے ہیں، اور چوتھے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے جذبہ ایثار اور انفاق فی سبیل اللہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا جو صحابہ کرام نے طریقہ امت کے لیے پیش فرمایا وہ بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ پہلی آیت میں جو ہے وہ چوتھے پارے کی اور سورہ آل عمران کا جو بقیہ حصہ ہے، اس میں چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 اور 99 میں اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار اور ان کی دین سے منع کی مذمت جو انہوں نے کی، اس کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں مومنین کو اہل کتاب کی طاعت سے منع کیا گیا، ان کی پیروی سے منع کیا گیا، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 97 اور 95 سے 97 تک صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم وہ موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دے کر اور اس کی وجہ فضیلت کو بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 میں یہود پر ان کے ناروا اعمال کی بنیاد پر ان سب پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 میں اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمن کو اپنا رازدار نہ بنائیں، یعنی کافروں سے دوستی نہ کریں۔ آیت نمبر 122 میں سے 128 تک غزوہ بدر کا بیان موجود ہے، اور آیت نمبر 130 میں پھر ایک بار سود کی حرمت کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 133 اور 34 میں اہل تقوی کا شعار یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، یعنی چاہے خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ہر حال میں وہ ان کی پہچان، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 139 سے 143 تک غزوہ احد کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد مسلسل انہی آیات میں غزوہ احد کی کیفیات کا بیان موجود ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 164 میں خاص طور سے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے نعمت ہے، اور جو اس کو نعمت قرار دیا گیا ہے اس کا بیان موجود ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کہہ کر مومنین سے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 165 میں غزوہ احد کی تکالیف کو حضور کی حکمی عدولی کا نتیجہ قرار دیا گیا، یعنی جو صحابہ کرام کو حضور نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں اور انہوں نے اس بات کا دھیان نہیں رکھا، اور جو غلطیاں وہاں پر ہوئیں، اور اس کے بعد غزوہ احد میں جو تکالیفیں صحابہ کرام کو پہنچیں تو وہ کس وجہ سے تھیں، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 180 میں بخیل مالداروں کا ذکر، جو مال راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 183 میں حضور سے یہود کے مطالبے کا جو ذکر ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 185 میں ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس بات کا بیان موجود ہے کہ ہر حال میں انہیں موت آنی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 190 میں لین و نہار کی تبدیلی، یعنی دن و رات کا آنا جانا، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اب آئیے حضرات، یہ تو سورہ آل عمران کے چوتھے پارے کے بقیہ حصے کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے چوتھے پارے کی پہلی آیت
اس کا ترجمہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کنز الایمان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی مختصر طور پر تفسیر پیش کروں گا، اور اس کے بعد اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، وما تنفقوا من شيء اور تم جو کچھ خرچ کرو، فإن اللہ به علیم، اللہ کو معلوم ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی بہاریں چل رہی ہیں، اور یہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ میں جب نیکیوں کا اجر زیادہ ملتا ہے، نیکیوں کے اجر کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے محبوب مال کو بارگاہ خدا میں خرچ کریں۔ دیکھیے آیات مذکورہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جذبہ عمل آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور احکام قرآنی پر عمل کرنے کے عاشق، اس آیت کے نازل ہونے پر ہر ایک نے اپنی اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست پیش کرنے لگے۔ اور ان میں سے سب سے پہلے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری، یہ مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے تمام مالوں میں سب سے محبوب مال جو تھا وہ ان کا ایک باغ تھا جس میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر حا، اور اس کنویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کنویں کے قریب پانی پینے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باغ بڑا محبوب تھا، تو انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے مال میں بیر حا سب سے پیارا ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرمسرت کا اظہار فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بایماء حضور اپنے قارب اور بنی عم میں اس کو تقسیم کر دیا۔ یعنی انہوں نے جب آقا کریم کی بارگاہ میں اپنے محبوب مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو صرف فرما دیں، تو آپ نے فرمایا وہ تو عظیم و شان منافع کا باغ ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے اقربا میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرما کر اپنے اقربا میں تقسیم کر دیا۔ یہ حدیث پاک امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی کتاب مسلم شریف اور بخاری شریف میں ذکر فرمائی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں ہے جو عام فقراء کو دی جائے، بلکہ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا بھی بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ ایسے ہی اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا بر، تو فرمایا بر سے مراد تقوی ہے، طاعت ہے۔ یہیں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات کا، یعنی چاہے وہ صدقات واجبہ ہوں جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، یا صدقات نافلہ ہوں جیسے ہم جو ہے وہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ امام حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہو۔ امام تفسیر خازن کے حوالے سے اس بات کو نقل کیا گیا۔ تو آپ غور کریں کہ انسان کو اگر کھجور پسند ہے اور وہ ایک ہی کھجور راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور وہ اس خرچ کرنے اور اپنے محبوب مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی وجہ سے اہل تقوی میں شامل ہو جائے گا۔ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شکر
کہ آپ جو ہے وہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کرتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ تفسیر مدارک کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا گیا۔ تو آپ غور کریں کہ جو ہے صحابہ کرام نے کس طرح اپنا جذبہ ایثار اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کو سن کر پیش فرمایا۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ باندی آپ کے پاس آئی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی۔ آپ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ تو دیکھیے کہ ایک باندی جس کے وہ مالک تھے انہوں نے اسے بھی آزاد کر دیا۔ ایسے ہی ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنا ایک گھوڑا لیے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے اپنے املاک میں، اپنے تمام مالوں میں سب سے زیادہ یہ گھوڑا عزیز ہے، محبوب ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن ان سے لے کر انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ حضرت زید اس پر کچھ دلگیر ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر واپس آ گیا، تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول فرما لیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ خیرات بھی ہو، خواہ وہ فرض ہو خواہ نفل ہو، ان سب میں مکمل فضیلت اور ثواب جب ہی ہے کہ آپ اپنی محبوب اور اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ نہیں کہ صدقہ کو تاوان کی طرح سر سے ٹالنے کے لیے فالتو اور بیکار یا خراب چیزوں کا انتخاب کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، صدقات نکالیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو چیزیں ہم پسند کرتے ہیں ہم انہی کو ان کے مستحقین تک انہی کے اعتبار سے اپنے اعتبار سے پہنچائیں۔ فالتو اور حاجت سے زائد چیز بھی خرچ کرنے میں ثواب ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو ہے جو چیز ہم کو ناپسند ہے یا جو ہماری ضرورت کی نہیں ہے ہم اسے اجر و ثواب کی نیت سے کسی کو صدقہ کرتے ہیں۔ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو بر ہے یعنی آپ اہل تقوی میں شامل ہوں گے وہ اس طور پر کہ آپ اپنے محبوب مال کو راہ خدا میں خرچ کریں۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں صاف طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے پسندیدہ مالوں کو، وہ مال جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے، اس کو راہ خدا میں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان مبارک کے پربہار رحمت و برکت والے مہینے میں اپنے مالوں کا صحیح طور پر حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ، صدقات نافلہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ فطر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عزیز و اقارب کو اپنے مالوں کا حصہ ان تک